مراقبہ فرمائیں یعنی دل میں اللہ کو یاد کریں، جس کا طریقہ ایسے ہے کہ دل کو تمام خیالات سے خالی کر لیں، وساوس سے خالی کرتے جائیں۔ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے ذکر کے دوران، نماز کے دوران، عبادت میں، خاص طور پہ نماز میں اور ذکر میں بے انتہا وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، تو اس کی طرف کبھی توجہ نہ کریں۔ کوئی وسوسہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ ہی عبادت کا ثواب کم ہوتا ہے، بلکہ وسوسوں کا فائدہ یہ ہے کہ عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ شیطان تو ہے ہی نہ پاگل، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ثواب بڑھا رہا ہے بجائے گھٹا کے، لیکن جو کمزور ہیں وہ وسوسوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ ہٹاؤ، یہ ہٹاؤ، یہ پریشان کرے، وہ پریشان، اور پھر وہ مار کھا جاتے ہیں۔ کچھ پرواہ نہیں کریں، جیسے کتا بھونک رہا ہے، پیچھے لگا ہے، خیال نہ کریں، آپ چلتے رہیں، کچھ نہیں کرے گا آپ کو۔ جیسے مڑ کے اس کو دیکھیں گے، اس طرف آئیں گے تو وہ بھی پہ آپ کی طرف آئے گا۔ تو بہرحال یہ وسوسے انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو وسوسوں کا خیال نہ کریں، ایسے وساوس خیال دل میں آتے رہیں، لیکن آپ ذکر کی طرف محو رہیں۔ اس کی توجہ یہ ہے کہ وسوسوں کو دور کرنے کے لیے اپنی توجہ دل کی طرف رکھیں، اپنی توجہ کو دل کی طرف رکھیں تاکہ گارڈ کریں اس کو، دل کو، اس کو کوئی چیز آئے نہ۔ اور دل کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، یعنی آپ تو دل پہ سوچ رہے ہیں، اور دل کس کی طرف سوچ رہا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کی عظمت کو سوچ رہا ہے، قدرت کو سوچ رہا ہے، حیبت کو سوچ رہا ہے، محبت کو سوچ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف دل لے جائے۔ کیوں؟ جیسے ہم ذکر اللہ کا کر رہے ہیں کہ اللہ کی محبت بڑھ جائے، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ختم ہو جائے، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کا قرب مل جائے، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یہ ذکر ہے سارا، دیکھیں کتنا مفید ہے ذکر اللہ۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ دلی کے اندر، دل کی زبان سے، یعنی زبان کو تو ہم نے ہلانا ہی نہیں ہے، دل کی زبان کے ساتھ ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو دل جو ہے وہ مصروف کر دیا آپ نے، دل کے اندر بھی اللہ نے زبان لگائی ہوئی ہے، وہ کدھر سے چلتی ہے؟ ذہن سے چلتی ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں نا دل کی طرف، تو وہ دل چلنا شروع ہو جاتا ہے اس طرف، وہ زبان ہے اللہ لگائی، جیسے سوچیں گے وہ ہلنا شروع ہو جائے گی۔ یا دل میں باتیں کرتے ہیں نا، آپ ہی نہیں کرتے، یہ ہم تو دل میں باتیں کر رہے تھے، دل میں اس کو یہ کہا تھا، وہی ہے چیز ہے۔ دل میں ہم نے کہنا ہے، زبان ہم نے نہیں ہلانی۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، سوچ رہے ہیں دل کے اندر، اس کو کہتے ہیں دل کی زبان۔ اس ذکر کو مضبوط کرنے کے لیے اور زیادہ ہم ہیلپ لیتے ہیں تسبیح کی، تو اور زیادہ توجہ ہماری جو ہے وہ دل کی دھڑکنوں کی طرف ہو، اور وہ مصروف زیادہ ہو جائیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ اس لیے ذکر کا ہم ہیلپ لیتے ہیں تسبیح سے۔ تسبیح بہت ہیلپ کرتی ہے اس میں، بہت زیادہ۔ اس تسبیح کی ہیلپ پہلے لیتے ہیں ہم مراقبے کے اندر، اور تسبیح کے ساتھ ہم جو طریقہ جو آپ کو سکھائے گا شیخ، اس کے ساتھ اس کو چلاتے ہیں۔ پھر تسبیح کو ہر دانے سے پھر ایک آواز نکلتی ہے، وہ اللہ کی نکلتی ہے۔ تو جب وہ پکی ہوتی جائے گی تو وہ ذہن اور دل آپ کو اس آواز کو کیچ کرنا شروع کر دے گا، یہ آٹومیٹکلی اللہ نے سسٹم رکھا ہے۔ جب اس کی طبیعت آپ کی جائے گی تو وہ دل جو ہے آپ کو اس آواز کو اللہ اللہ جو نکلے گی نا تسبیح سے، وہ ایک دم دل کی دھڑکنوں کے ساتھ جانا شروع ہو جائے گی۔ تو جب آپ کچھ دیر تسبیح چلانے میں تسبیح بند کریں گے تو وہ کنٹینیو رہتا ہے، پھر وہ پکا ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہے ذکر کا ایک جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید اس سے پہلے ایکسپلین نہیں کی بات، تو یس دس از دا ویری سمپل اینڈ گڈ وے ٹو دا اللہ ذکر۔ سو ڈو دس لائک دیٹ۔ اس کو جب آپ تصویر رکھ دیں گے تو پھر صحیح مراقبہ شروع ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ آواز تو کچھ بھی نہیں ہوگی، بس پھر آپ سوچ ہی رہوں گے اللہ کی طرف، جیسے مجھے اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی محبت بڑھے، اللہ کی یاد بڑھے، گناہ ختم ہو، میرے گندی عادتیں میری ختم ہو، اللہ 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 اللہ،
آواز نہیں ہے، اسی کے اندر آپ مست ہو جائیں الحمدللہ، تو پھر اسی میں انسان کے مقامات کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی میں ایک کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، سارے جتنے بھی روحانی درجات ہیں نا وہ مراقبے میں ملتے ہیں۔ جس قدر آپ کا مراقبہ مضبوط ہوگا، مراقبہ اچھا ہوگا، آسن ہوگا، گناہوں سے بچ کر ہوگا، اسی قدر مراقبے کے اندر رحمت اللہ کی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیٹس دا ویری بیسٹ راستہ ہے، شارٹ کٹ ہے اللہ کو پانے کا ایک دم۔ بس کی شرائط ہیں وہ پوری کرنی چاہیے، نماز مکمل ہو، انسان کی شریعت پہ چلتا ہو، شکل و صورت لباس نبی و سنت کے مطابق ہو، 5 وقت جماعت کا پابند ہو، مسجد میں نمازیں بالکل قطع نہ کرتا ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، حرام سے مکمل بچتا ہو، حرام حلال کی تمیز رکھتا ہو، یہ حلال ہے، یہ جھوٹ ہے، سچ ہے۔ جیسے جیسی احتیاط آپ کی بڑھے گی، مراقبہ آپ کو نور اور نور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ حرام رزق ہے، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، مراقبے میں بیٹھے ہیں تو وہ تو بیٹھے ہیں آپ الحمدللہ، لیکن وہ چیز تو نہیں نا، پھر کیسے ہو؟ ایک چیز تو ختم کرنی پڑتی ہے نا پھر آدمی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ مراقبہ تو شروع کر دیں، پھر گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتے رہیں الحمدللہ۔ That's also one way, should not leave that. Like the prayer، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر وہ اچھی ہو جائے گی نماز، ساتھ میں گناہ چھوڑنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہے کہ مراقبہ تو نہ چھوڑیں، مراقبہ کرتے نا، یہ سوچ لیں کہ جب گناہ یہ سب چیز ختم کریں گے، 5 وقت نماز با جماعت کچھ بھی ہو جائے، سوائے اس کے کہ جس کی اللہ نے آپ کو شریعت میں چھوٹ دی ہے، خود نہیں کر سکتے۔ کم کرنا پہ اتنے پڑھنا نہیں، یا وہ کرنا پہ اتنے پڑھ لیا کرو، یہ حرام ہے۔ اپنی طرف سے شریعت بنانا، قانون بنانا، یہ ایبسلیوٹلی حرام۔ آپ نے قدم اٹھانا ہے فرض عبادات کے لیے، وہ ناس فرام دا شریعت، وہ نوز اباؤٹ اٹ، اس سے پوچھیں کہ اس میں شریعت کی اجازت ہے، میں ایسے اگر نماز چھوڑ دوں، اس طرح پڑھ لوں، جماعت نہ ہو تو صحیح ہے۔ اپنی طرف سے سوچ نہیں سکتے آپ اس کو، حرام ہے وہ تو بالکل۔ اکثر میں کھانا مسجد میں دکان تے پڑھنا، مسجد میں کم والی جگہ تے پڑھنا، ٹھیک کریے، کس قانون سے پڑھ رہے ہیں آپ نے اجازت لی ہے شریعت سے اس چیز کی؟ Did you ask this thing from the Sharia? How do you do that? How you dare for doing that? It's the law of Allah subhanahu wa ta'ala. It's got a hadood. You can't break this thing. آپ پروڈیوس کرتے رہیں اور خوش ہو کے پڑھ لی، کیسے پڑھ لی؟ تو آپ بغیر وضو بھی پڑھ رہے ہیں، میں نماز پڑھ لیتی بغیر، وہ بھی ہو گیا۔ تو یہ اس کا خاص خیال رکھیں، ان چیزوں کے ساتھ پھر جب مراقبہ آپ کریں گے، ان کی احتیاط کریں گے، آنکھوں کو بچائیں گے، زبان کو بچائیں گے، پیٹ کو بچائیں گے۔ پیٹ بہت گندی چیز ہے، حرام لقمہ جو انسان کو ختم کرتا ہے، یہی لذت ہے، جس میں مار کھاتا ہے۔ اس میں عبادات بہت ہوتی ہیں، ذکر اذکار بہت ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں بہت ہوتی ہیں، آ رہے جا رہے عمرے پہ، لیکن یہ کیا حرام سے نہیں بچتا، جھوٹ سے نہیں بچتا، حرام کھایا جا رہا ہے، غلط کھایا جا رہا ہے، فراڈ کیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کو پانا ہے تو پھر یہ ہے کہ ان چیزوں پہ ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی، لیکن مراقبہ کرتے رہیں آپ، ان چیزوں کو چھوڑنے کی پوری کوشش کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی منزل تک پہنچائے انشاءاللہ۔ صحبت کی، شیخ کی صحبت سے، ذکر اذکار سے، مراقبے سے انشاءاللہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں، گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ صحبت شیخ بڑی چیز ہے، چھوڑا دیتی ہے انشاءاللہ، دیر لگی لیکن چھوٹ جاتے ہیں۔ کسی نہ طریقے سے اللہ تعالیٰ لاج کرتا ہے کہ چلو یہ میرے دوست کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی کوئی ہیلپ کریں کسی طریقے، پھر بھیجتا ہے کوئی جن وغیرہ، اس پہ بالکل صحیح جن بھیج دیتا ہے، وہ مار دھاڑ پڑتی ہے، اس کو بے وقوف کرتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر کیا کرے؟ یا کوئی بیماری دے دیتا ہے، کینسر دے دیتا ہے، ہاتھ پاؤں توڑ دیتا ہے، فالج کر دیتا ہے۔ بچا رہے ہیں نا گناہوں سے آپ، دنیا کی تکلیف تھوڑی سی دیکھے، ما صاب مصیبت اللہ باذن اللہ، اپنی جو مصیبت ہے وہ اللہ کے حکم کا آتی ہے،
وہ اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ رہا بازی نہیں آ رہا، اللہ کہتا ہے میں ولی کی صحبت میں بیٹھ کے اس کو بدنام کرے گا آخرت میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ ہے. اللہ کہے میرے دوست کو بدنام کرے گی یہ عورت، یہ مرد. بیٹھتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، باز کیوں نہیں آ رہا یہ؟ کہتا ٹھیک ہے دوسرا طریقہ کرتا ہوں، صاحب پھر میں اس کو کوئی تکلیف دیتا ہوں، تکلیف دوں گا تو پھر اس کی جان چھوٹے گی اس گناہ سے. یہ بہت زیادہ گندی عورتوں کو دیکھتا ہے، کہتا ٹھیک ہے اس کی آنکھیں ختم کرتا ہوں، پھر میں دیکھ لے کہاں سے دیکھے گا. بات سمجھ آ رہی؟ یہ بات نہیں آتی جھوٹ بولنا سے، کہتا اچھا اس کا انتظام کرتا ہوں. ایسا جھوٹ کا انتظام کریں گے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا، ٹھیک ٹھاک بیماری پیدا کر دیں اللہ تعالیٰ. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے باز آئے گا، پھر اس کو جنت دوں گا، پھر دوست کو بدنام نہیں کرے گا. پہلے ٹھیک ہو جائے آدمی. صحیح نہیں؟ آخر مار کھا کے رتبے میں ملے اس میں کیا فائدہ؟ ڈنڈے کھا کے لینا کیا فائدہ؟ لیکن صحبت شیخ کام کرتی ہے، یاد رکھو. اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے والا جو ہے نا، پھر اس کو اللہ بہت محبت کرتا ہے. میرے ولی کی صحبت میں آ گئی، ابھی میں اس کی تو لاج رکھوں نا، آخرت میں اس کے ساتھ کیسے بدنام کرے گا اس کو. تو پھر یا تو اس کو محبت سے سمجھاتے، بہت دیر چانس دیتا ہے بندہ بنے، نہیں بنتا ٹھیک ہے پھر اٹھے گا صبح فالج پڑا ہوا اس کو، جا بھائی کر بدماشی جتنی کرنی ہے، کماتے دکان پہ جانا. اب بول ہی نہیں سکے گا دکان کیا کرنی اس نے، فون ہی نہیں کر سکے گا، کیسے کہے گا لے آتے اتوں لے آتے تو پا دیتے ایتوں کر دے ایسا سامان لے ادھر سے کرے گا. پھر تو بھاگے گا اپنے شیخ کے پاس، دعا کرو. اور جب بندہ بن جائے گا پھر شیخ دعا کرتا ہے، پھر صحیح بھی ہو جاتا ہے آدمی. میں صحیح بتا رہا ہوں. معافی مانگتا ہوں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ سے معاف کر دے، بس اب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ اور جو نام نہیں کرے گی ایسا. ٹھیک ہے، یہ ہے ذکر اللہ کا، اور یہ ہے صحبت شیخ، اور یہ ہماری منزل ہے. بندے کے پتر بن جائیں ہوں آرام سے تو تبھی بہتر ہے. 5 وقت نمازیں، حرام حلال کی تمیز، بکواس بازی بالکل چھوڑیں. گناہ جو ہیں اس کو چھوڑنے کی پوری کوشش کریں. آنکھوں کو بچائیں، دل کو بچائیں، ہاتھوں کو بچائیں. نہیں جی کیا مشت بازی کرتے ہیں پکڑ کے بتائیں، اپنے سے کھیل لے آدمی. اپنا اس سے بڑا شیطان اور کیا کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کا انتظام کر، پاگل کر دیں گا اس کو، جن بھیج دے گا، جنات سے داخل کر دے گا اندر سے. خود ہی صحیح ہو جائے انسان. یہ کتنی اچھا رحم کیا اللہ نے، ذکر میں بھیج رہا ہے، مراقبات کرا رہا ہے آپ سے، شیخ کی صحبت میں بٹھا رہا ہے، اعلیٰ ایسی مقام پہ بٹھا رہا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بندہ ایسے مقام پہ آتا ہے بدماشی کرنے کے بعد جس کو میں کہتا ہوں ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. پھر بھی باز نہیں آتا وہ آدمی، پھر رات کو ٹیلی فون کرتا ہے وہ لڑکیوں کو، عورتوں کو، پھر ڈھیل دیتا رہتا ہے. قوموں کو بڑی ڈھیل دی اللہ تعالیٰ، پھر پکڑ کے اس کو ایسا ٹھیک کرتا ہے، پھر وہ بھاگتا پھرتا، پھر تو ٹو لیٹ ہے. نہیں سمجھے بات؟ بدماشی چھوڑ دینی چاہیے، حرکتیں جو کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے جوانی سب پہ آتی ہیں، معاملات سب کے ہوتے ہیں، کنٹرول کریں نفس کو. ہر ایک کو اللہ تھوڑی انعام تھوڑی دیتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبتیں دیتے ہیں، ہر ایک کو تھوڑی انعام جو ملتا ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت پہ ہے بہت بڑی بات. اتنا گندے انسان کو چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا، چل تو آ میرا ولی کی صحبت میں آ جا. کتنا پیار کرتا وہ اس سے، کتنا پیار کرتا. چلو اس کے باپ کی محبت نہیں ملی، ماں کی محبت نہیں ملی، یہ نہیں ملا، فلاں نہیں ملا. میں تو ہمیشہ یہی سمجھتا ہوں کیونکہ بچپن میں میری والدہ مر گئی تھی، میں 1 سال کا 1.5 سال کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کر دیا مجھے، ماں سے بھی 1000 درجے محبت دے دی، مجھے شیخ دے دیا. ایسی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی محبت لے لیتا ہے ماں کی یا باپ کی کسی کی، چھوڑتا نہیں، پھر اس کو ایسا بدلہ دیتا ہے. اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا کہ مجھے شیخ دے دیا، سب بھول گیا ماشاء اللہ ایسی تیسی.
ایسی شفقتیں ایسی محبتیں شیخ کی ہوتی ہیں، اس کی صحبتیں ہوتی ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں جنت میں پہنچا کے چھوڑتے ہیں وہ. بات سمجھ آ رہی؟ جس کو سمجھائیے سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ ہے ساری باتیں انشاءاللہ ریکارڈ ہو گئی، اس کو سن لینا، اچھی باتیں ذہن میں آ گئی. اور جو مراقبے کی جو نیت بتائی ہے وہ نیت کریں اور اللہ کے ذکر میں چلے جائیں سب لوگ. اچھا